کا اعتراف دشمن کو بھی کرنا پڑتا. میں یاد دلا دوں آپ کو, ایچ جی ویلز, آپ نے نام سنا ہوگا, سائنٹیفک فکشن میں اس کا بڑا اونچا مقام ہے, لیکن اس نے تاریخ نسل انسانی پر بھی 2 کتابیں لکھی, اے شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اور اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ. کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں وہ شخص حضور کے ذکر پر جب آتا ہے تو میں صرف ذکر کر رہا ہوں, نقل کفر نہ باشد, اس نے حضور کی شخصیت پر بڑے رقیق حملے کیے ہیں, بڑے گھٹیا حملے کیے. حضور کی خاص طور پر تعدد ازدواج کا جو معاملہ ہے, یہ کڑوی گولی ان کے حلق سے اتر نہیں سکتی, اس لیے کہ ان کا آئیڈیل ہے حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ, جان دی بیپٹسٹ اینڈ جیسس آف نزارت. ان دونوں نے ایک شادی بھی نہیں کی, تجرد کی زندگی بسر کی, لہذا ایک شادی بھی ان کے نزدیک گھٹیا فعل ہے. تو حضور نے تو کی ہیں 11 شادیاں, 11 نکاح آپ کے. یہ جو کڑوی گولی ہے یہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی, اس لیے میں انہیں معذور سمجھتا ہوں. تو اس نے اس پہلو سے تو بڑے حملے کیے, لیکن خطبہ حجۃ الوداع کے وہ جملے جو ہیں تاریخی, پورے کے پورے اس نے کوٹ کیے. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب. کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں, کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں, کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں, کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے. تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے. یہ الفاظ لکھ کر کہتا ہے کہ جہاں تک ہیومن فریٹرنیٹی, ایکویلٹی اینڈ فریڈم, 3 الفاظ نوٹ کیجئے, انسانی حریت, انسانی مساوات, انسانی اخوت, کہتا ہے جہاں تک ان 3 چیزوں کے واز ہیں, سرمنز کا تعلق ہے, وہ تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے. عیسائی ہونے کے باوجود خاص طور پر نام لیتا ہے جیسس آف نزارت. سرمنز تو حضرت مسیح کے ہاں بھی بہت مل جائیں گے کہ تمام انسان برابر ہیں, سب کو بھائی بھائی ہونا چاہیے, سب انسان آزاد ہیں, تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ ماننا پڑتا ہے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک انسانی معاشرہ قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضور کے ساتھ یہ معاملہ ایمپٹی سلوگنز کا نہیں ہے, یہ صرف واز نہیں ہے, یہ صرف سرمنز نہیں ہیں, یہ ایمپٹی سلوگنز نہیں ہے. He translated these things into actuality. ایک حقیقت, ایک واقعہ کی شکل دی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ معاشرہ پیدا کیا جس میں انسانی اخوت, انسانی مساوات اور انسانی حریت, یہ تینوں اقدار بتمام و کمال موجود تھی. یہی وجہ ہے اس صدی میں نوٹ کیجئے, گاندھی جی, موہن داس کرم چند گاندھی, جس کو آج پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے, عالم عرب میں بھی مہاتما گاندھی کی بڑی عزت ہے. پنڈت نہرو کا کسی زمانے میں استقبال ہوا تھا ریاض میں, تو ہمیں بہت غصہ آیا تھا کہ مرحبا برسول السلام, ویلکم ٹو دی پروفٹ آف پیس. یہ الفاظ تھے کہ جن سے پنڈت نہرو کا استقبال ہوا تھا. غصہ ہمیں بہت آیا, یہ رسول کا لفظ استعمال کر دیا انہوں نے. بعد میں ہم نے سوچا بھائی رسول کے معنی ان کے ہاں ایلچی کے ہیں, تو انہوں نے اس کو اپنی جو بھی غلطی میں سمجھا یا صحیح سمجھا اس کو چھوڑ دیجئے, میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے سمجھا کہ یہ شخص اس وقت امن کا پیغام بر ہے, لہذا اس کو ویلکم کیا ہے. بہرحال گاندھی جی کا جہاں تک معاملہ ہے, آپ کے علم میں ہے کہ پوری دنیا میں اس شخص کی عظمت کو تسلیم کیا گیا ہے. ہمارا معاملہ, ہندوستانی مسلمانوں کا معاملہ, یہ دوسرا ہے. وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جوتا جسے کاٹتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جوتی کاٹ رہی ہے, ورنہ دیکھنے والے کو پتہ چلے گا بڑا خوبصورت جوتا ہے, بڑا عمدہ جوتا ہے, کوئی اس میں خرابی نہیں ہے. لیکن جسے وہ پنچ کر رہی ہے اسے پتہ ہے کہ یہ ہے کیا. اس اعتبار سے ہمارا معاملہ علیحدہ ہے, لیکن دنیا کو وہ بہت خوبصورت اور بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی اونچی شخصیت ایک نظر آتی ہے. بہرحال ایک پہلو سے یقیناً ماننا پڑے گا اس کی عظمت کو, کہ ہندو قوم کے لیے اور ہندوستان کے لیے, اس کی آزادی کے لیے جو عظیم جد و جہد کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میں اس وقت جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 1937 کا تصور کیجئے. 1937 میں آپ کو معلوم ہے 1935 میں قانون بنا تھا, اور پہلی مرتبہ الیکشنز ہوئے تھے بر صغیر میں 1937 میں, اور وہ ہوئے تھے صوبائی الیکشنز. ان کے نتیجے میں وزارتیں قائم ہوئیں. مسلم لیگ نے بائیکاٹ کیا تھا الیکشن کو, لہذا پورے ہندوستان میں تمام صوبوں میں کانگریس کے وزراء کی وزارتیں بنی. ہریجن اخبار میں ایک مقالہ لکھا تھا گاندھی جی نے اس وقت,
جس میں کہ ان کانگریسی وزراء کے سامنے نصیحت کے انداز میں یہ بات رکھی تھی کہ آج جب کہ آپ لوگوں کو اختیار مل رہا ہے اور حکومت، یہ پہلی انسٹالمنٹ تھی جو انگریزوں نے دی تھی ہمیں، سیلف رول یا ہوم رول کی پہلی انسٹالمنٹ تھی، تو جو بھی تمہیں اختیارات مل رہے ہیں اس میں میں تمہارے سامنے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی مثال رکھتا ہوں۔ یہ ہے وہ بات کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ عربی میں کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت وہ ہے جس کا کہ دشمن اعتراف کرے۔ مہاتما گاندھی اگر اعتراف کر رہا ہے کہ تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیتیں حکومت کی سطح پر وہ ابو بکر اور عمر ہیں، تو ابو بکر اور عمر کس درخت کے پھل ہیں؟ وہ شجرہ طیبہ، شجرہ نبوت ہے کہ جس کے پھل ہیں ابو بکر اور عمر، جن کو تربیت دی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس کا لوہا آج دنیا مان رہی ہے، لہذا ہمیں قرآن مجید کے اعجاز کے پہلو سے ان اعتبارات سے خود بھی توجہ کرنی چاہیے اور دنیا کو بھی ادھر متوجہ کرنا چاہیے۔ اب میں تبرکاً 3 مقامات سے میں نے آیات پڑھی ہیں۔ قرآن مجید کی عظمت کا وہ ادراک اور شعور جو ہمیں ہو سکتا ہے، ہم وہ کہ جو قرآن کو مانتے ہیں اللہ کا کلام، ہم اس بنیاد پر سمجھیں کہ اللہ نے اپنے کلام کی کیا مدح کی ہے۔ اور نمبر 2 یہ فارسی کا ایک مصرع ہے کہ قدر گوہر شاہ داند یا بداند گوہری، ہیرے جواہرات کی قدر و قیمت یا بادشاہوں کو معلوم ہوتی ہے جو ان میں کھیلتے ہیں، اور یا یہ کہ جوہری کو جو ان کا کاروبار کرتا ہے، جانتا ہے، پہچان ہے، پرکھتا ہے۔ عام آدمی کو کیا پتا، اس کے ہاتھ پہ اگر کوئی آپ ہیرا رکھ دیں وہ سمجھے شاید کوئی کانچ کا ٹکڑا ہے، اسے اس کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا۔ قدر گوہر شاہ داند یا بداند گوہری، کہ ہیرے جواہرات جو ہیں ان کی قدر و قیمت کا اندازہ یا بادشاہوں کو ہوتا ہے یا جوہری کو ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کا عظمت کا صحیح ادراک یا اللہ کو ہے یا محمد الرسول اللہ کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی جو کچھ دنیا دیکھتی ہے وہ تو وہ ظاہر کا ایک پہلو ہے، وہ تاریخی حقائق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ باقی قرآن مجید کی عظمت کا کوئی صحیح ادراک ہو سکتا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کی زبانی اور یا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روح سے۔ اسی لیے میں نے 3 جگہ سے آیات پڑھی ہیں۔ ایک مقام سے سورہ رحمان کی ابتدائی 4 آیات، سورہ یونس کی 2 آیات، سورہ حشر کی 1 آیت، اور 3 احادیث نبویہ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اس لیے کہ تیسری جو ہے وہ بہت طویل حدیث ہے، وہ پوری میں اس وقت نہیں پڑھ سکتا تھا، اس کے صرف ابتدائی اور آخری کلمات میں نے اس وقت آپ کو سنائے۔ میں تھوڑی سی تشریح ان کی کروں گا تاکہ قرآن مجید کی عظمت کا جو نقش میرے اور آپ کے قلب پر ہونا چاہیے وہ صحیح در حقیقت ان آیات اور احادیث کی روشنی میں ہمارے دلوں پر قائم ہو جائے۔ دیکھیے قرآن مجید کی عظمت یہ کلام ہے، اس کی کلام کی عظمت کا پہلا پہلو ہے متکلم کی عظمت کے اعتبار سے۔ عربی میں کہا جاتا ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام ہے، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ بادشاہ جب گفتگو کرے گا معلوم ہوگا شاہانہ انداز ہے، ایک کوئی بھکاری گفتگو کرے گا یا کوئی کنجرا گفتگو کرے گا، سبزی فروش کرے گا، کوئی مچھلی فروش کرے گا، ہر ایک کا پتہ چل جائے گا کہ کون بولا۔ وہ جس کو کہتے ہیں کہ تانت بازی راگ پایا، 2 جملے کوئی شخص بولے گا پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں ہے، اس کے علم کا، فضل کا، تہذیب کا، تمدن کا کیا معیار ہے۔ اس لیے کہ کلام جو ہے در حقیقت متکلم کی پوری شخصیت کی عکاسی کرتا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کے ذہن کی بلندی کیا ہے، اس کے فکر کی گہرائی کیا ہے، اس کے افق ذہنی کی وسعت کیا ہے، اس سب کا اندازہ ہوگا کلام سے۔ تو اب یہ کلام ہے اللہ کا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی صفات کا ایک کامل عکس قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ بات سمجھیے، اس کو قرآن نے کس طرح بیان کیا؟ یہ وہ لطیف حقائق ہیں جن کے لیے قرآن مجید تمثیل کا پیرایا اختیار کرتا ہے۔ اب سورہ حشر کی تمثیل کیا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تم دیکھتے اس پہاڑ کو کہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تفکر سے کام لیں، غور و فکر کریں۔ اگر میں اور آپ قرآن کی عظمت سے واقف نہیں ہوں گے، اس بات کو نوٹ کر لیجئے، تو میں اور آپ اپنا وقت کیسے صرف کریں گے اس کے لیے؟
انسان کا ایٹیٹیوڈ بڑا یوٹیلیٹیرین ہے آج کے انسان کا خاص طور پر. وہ کسی ایسے ہی کام کے لیے وقت لگائے گا جس میں اس کے لیے فائدہ ہو, اور اس فائدے کی چیز اگر نہیں ہے تو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. اگر قرآن مجید کی عظمت کا ہمیں ادراک ہو جائے تو ہم اپنا پورا وقت اس کے لیے وقف کر دیں گے, اس کو سمجھیں گے, اس کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کریں گے. جیسے اقبال نے کہا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. لیکن اگر یہ کہ اس کی عظمت کا ادراک نہ ہوا تو بس یہ کہ کبھی اتفاق ہو گیا کہ کھول لیا اور اس کو پڑھ بھی لیا بغیر سمجھے, اور اس کا ثواب کسی اور کو پہنچا دیا. وہ آج حصول ثواب بھی نہیں رہا, ایصال ثواب ہی رہ گیا ہے. ورنہ یہ کہ بہرحال علامہ اقبال نے جو اس پر پھپتی چست کی ہے کہ بایا تشترا کارے جزی نیست کہ از یاسین او آسا بمیری. اس قرآن کی عظیم آیات سے اے مسلمان آج تیرا سروکار صرف اتنا رہ گیا ہے کہ کوئی شخص مر رہا ہو عالم نزع میں ہو تو اس کو یاسین سنا کر اس کی جان جلدی سے نکال دو, آسانی سے نکل جائے. بس یہ سروکار رہ گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ نہ پڑھی جائے, حضور نے فرمایا ہے پڑھنی چاہیے, لیکن صرف یہ نہیں ہے اس کا مصرف. یہ تو انسانی زندگی کی رہنما کتاب بن کر نازل ہوئی ہے. اس کے اوپر اس اعتبار سے توجہ تم نہیں کر رہے ہو, بلکہ تمہاری اس کے ساتھ جو ہے دلچسپی صرف اتنی رہ گئی ہے. تو پہلی بات یہ کہ یہ سمجھیے کہ قرآن نے یہ تمثیل اختیار کی اپنے عظمت کے بیان کے لیے. اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ پھٹ جاتا اور دب جاتا. اب اس کو سمجھیے, القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. سورہ اعراف میں واقع آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو معلوم ہے کہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے تھے. گفتگو ہو رہی ہے لیکن اللہ نظر نہیں آ رہا. اب اس کو اپنے اوپر طاری کیجئے کہ صاف سامنے آتے بھی نہیں, صاف چھپتے بھی نہیں. یہ جو صورتحال تھی کہ اگر کسی کی آپ آواز سن رہے ہیں, کلام سن رہے ہیں, سامنے نہیں آ رہا, تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ ذرا سا یہ پردہ بھی اٹھا دیا جائے, مجھے دیدار بھی حاصل ہو جائے. لہذا سورہ اعراف میں ہے جب کئی بار یہ شرف ہم کلامی حاصل ہوا اللہ سے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ہمت سے کام لیا, بڑی جرت کی, درخواست کر دی رب ارنی انظر الیک. یہ جو پردہ بیچ میں حائل کیا ہوا ہے پروردگار, تو میرا شوق دیکھ, میرا اشتیاق دیکھ, تو مجھے ذرا دیدار بھی عطا ہو جائے. اس پر کیا بات کہی گئی؟ لن ترانی, موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے, تم اس جسد ظاہری کے ساتھ, اس جسد مادی کے ساتھ, ان عنصری آنکھوں سے میرا دیدار نہیں کر سکتے. ولیکن انظر الی الجبل, دیکھو ہم تمہیں ایک مثال دیے دیتے ہیں, ذرا اس پہاڑ کی طرف دیکھو, ہم اپنی ایک تجلی اس پر ڈالیں گے. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي, اگر وہ پہاڑ ہماری تجلی کو جھیل جائے, تحمل کر لے, تو تم بھی سوچنا کہ شاید ہمیں دیکھ سکو. اس کے بعد ہوا کیا؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی ایک تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ جو ہے پھٹ گیا, اور موسیٰ, اب دیکھیے براہ راست تجلی موسیٰ پر نہیں ہے, یہ انڈائریکٹ مشاہدہ ہے تجلی ربانی کا کہ جو پہاڑ پر ہوئی ہے, اور پہاڑ کی جو کیفیت ہوئی ہے اس کے مشاہدے سے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے. وَصَعِقَ مُوسَىٰ خَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. یہ ہے وہ مثال جو یہاں دی ہے قرآن کے لیے. لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. نتیجہ کیا نکلا؟ انفر کیجئے, استدلال, استنتاج. نتیجہ یہ نکلا کہ جو تاثیر تجلی ذات ربانی کی ہے وہی تاثیر کلام ربانی کی ہے. صرف یہ ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں, ہمیں اس کا ادراک نہیں. یہ بالکل ذات کی تجلی کی جو تاثیر تھی وہی قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ اس کلام ربانی کی بھی. اس کو بھی علامہ اقبال نے خوب کہا ہے, فاش گویم آنچ در دل مزمرست, صاف کہہ دیتا ہوں جو کچھ میرے دل میں ہے. این کتابیں نیست چیزیں دیگرست. اسے کتاب نہ سمجھ بیٹھنا قرآن کو, یہ کتاب نہیں ہے, کچھ اور ہے. کچھ اور کیا ہے؟ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو زندہ پائندہ گویاستو. یہ تو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, مثل حق, ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرح یہ زندہ ہے, پائندہ ہے. مثل حق, پائندہ گویاستو, یہ جو ہے زندہ ہے, یہ متکلم ہے, کلام نہیں ہے. کل صفات ربانیہ جو ہیں
ظاہر اور باطن، مثل حق پنہا ظاہر و پنہا، اور حی و قیوم جیسے اللہ کی ذات ہے، وہی صفات اس کلام کی ہیں۔ اور اس کے بعد وہ شعر آیا تھا جو میں پہلے سنا چکا ہوں، چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود۔ جب یہ قرآن کسی انسان کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اس کے دل پر نازل ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ الفاظ آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے۔ میرے نزدیک جہاں علامہ اقبال اس دور میں قرآن کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے، وہاں عظمت قرآنی کے سب سے زیادہ واقف اور اس کا سب سے زیادہ شعور رکھنے والے بھی علامہ اقبال ہیں۔ یہ الفاظ آپ کو کہیں نہیں مل سکیں گے کہ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو، چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ جب یہ انسانوں کے اندر سرایت کر جاتا ہے، ان کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے، اور یہ اندر کا انقلاب ہے جو ایک عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بنتا ہے۔ آپ آرڈیننس کے ذریعے سے نمازیں پڑھوائیں گے تو پھر نماز وہی پڑھی جائے گی جو آفس ٹائم میں آئے گی، باقی اور کیوں پڑھیں گے؟ وہ تو آرڈیننس کے ذریعے سے پڑھائی جا رہی ہے نا۔ اس کا حشر تو وہ ہوگا جو ہمارے ہاں دیکھا جا چکا ہے۔ اور اس وقت بھی، اس زمانے میں میں نے یہ سنا ایک جگہ کہ کلاس 4 امپلائیز جو ہیں، وہ شروع میں جب آرڈیننس نافذ ہوا تھا ہمارے ہاں تو دفتروں میں بڑا اہتمام ہوا، آفیسرز نے خاص طور پر بڑے اہتمام سے ظہر کی نماز پڑھنی شروع کی۔ لیکن مجھے بتایا گیا کہ کلاس 4 امپلائیز جو ہیں ہمارے، یہ ڈرائیورز ہیں، پی-انز ہیں، یہ کھڑے ہنستے رہتے ہیں، شریک نہیں ہوتے۔ میں نے ان سے کہا وہ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ آپ بھی تو یہی پڑھ رہے ہیں صرف نماز، باقی آپ کے ڈرائیور سے اور آپ کے خانسامہ سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ عصر آپ نے بھی نہیں پڑھنی، یہ صرف زور ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں اندر کا انقلاب جب تک نہ آئے، باہر کا ٹھونسا ہوا انقلاب، وہ تو جب پریشر ہٹ جائے گا تبدیلی ختم ہو جائے گا۔